اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 اور 134 تجوید دیتے ہیں، دیکھیں تشریح کتنی کی کر پاتے ہیں۔ ام کنتم کون سا قاعدہ ہے؟ اخفا کا۔ شہداء دا نہیں کہنا، اس میں حمزہ کی آواز نہیں آئی۔ شہداء، یہ الف جو ہے علیحدہ ہے، اس کی آواز مد کے ساتھ، اور یہ جو حمزہ ہے یہ علیحدہ ہے۔ شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اذ حضر یعقوب الموت۔ اب یہ لا تھا، وقف نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے کر لیا ہے، وقف اضطراری، آپ اس کو سمجھیں، ٹھیک ہے۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ اب یہ نون ساکن کے بعد با آئی ہے، کون سا قاعدہ ہو گیا؟ قلب کا۔ یہ دیکھیں اوپر نون کو میم میں تبدیل کیا گیا ہے، چھوٹی سی میم ہے اوپر جو بتائیے آپ کو کہ ہمیشہ اس کے اوپر جب نون کے بعد با آئے گی نا، نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو، با آئے گی تو اس کو قلب میں نون کو میم میں بدلنا ہے، اس کو پھر قاعدہ قلب کا کہتے ہیں۔ من بعدی، اور اس میں تھوڑا سا توقف دیتا ہے، آپ نے اس طرح نہیں کرنا من بعدی کبھی نہیں کہنا، کیا کہنا؟ من بعدی، تھوڑا سا توقف دینا۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ یہاں وقف کر لیا ہم نے، وقف اضطراری، ٹھیک ہے، کاف کی حرکت ختم کر لی۔ الہا واحدا، اب یہ اس کو آگے بھی چلا سکتے تھے ہم، یہ ہے نا آگے، یہ اوپر جو علامت ہے وہ وصل کیا کہ اس کو ملا لیں، اس لیے میں نے وہاں پہ وقف کیا تھا۔ الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ ہاں جی آگے چلیں۔ تلک امت قد خلت، قد دال کے اندر کلکلا، امت قد، یہ اخفا کا قاعدہ ہے۔ تلک امت قد خلت، منٹ ہوئے، لہا ما کسبت ولکم ما ادغام شفی ہے، کسب تم با کے اندر کلکلا ہے۔ ولا تسألون، اب حمزہ پوری طرح سے آپ نے ادا کرنا ہے، تسألون نہیں کہنا، اگر تسألون کہیں گے تو وہ اس کے ساتھ سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، تو پھر حمزہ ادا ہی نہیں ہوگا۔ ولا تسألون، حمزہ کو اس کے مخرج سے، انتہائی حلق سے آپ نے ادا کرنا ہے۔ ولا تسألون عما، میم کو اس کے مخرج سے، وسط حلق سے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ ہاں جی چلیے آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں اور اس کا ربط دیکھتے ہیں۔ جی ترجمہ دیکھیے۔ ام کا مطلب کیا، کن تھے تم آپ، ام کن تم شہداء، کس کو کہا جا رہا ہے؟ مخاطب کون ہے؟ بنی اسرائیل، حضرت یعقوب کے بیٹے، او بنی حضرت یعقوب کی اولاد جو بنی اسرائیل ہے، وہی مخاطب ہے۔ پوچھا جا رہا ہے ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے؟ کون؟ جو آج کل کے، اس وقت کے جب قرآن اترا تھا، وہ بنی اسرائیل اور آج کے بنی اسرائیل، یہ سارے مخاطب ہیں۔ وہ جو حضرت یعقوب کے 10 بیٹے تھے نا، وہ مخاطب نہیں ہیں، وہ تو ابھی آگے آتا ہے نا کہ وہ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے، یعنی جو بنی اسرائیل جن سے خطاب کیا جا رہا ہے نا، اس وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بنی اسرائیل ہیں، ان سے اس وقت خطاب کیا جا رہا ہے، ان سے پوچھا جا رہا ہے کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اذ، جب، حاضر ہوئی، پیش ہوئی، یعقوب الموت، حضرت یعقوب کے اوپر موت، کیا آپ اس وقت حاضر تھے جب حضرت یعقوب کے اوپر موت کا وقت آیا، یعنی جب ان کا آخری وقت آیا؟ یہ جو اس وقت کے بنی اسرائیل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترا ہے تو جو بنی اسرائیل موجود ہیں، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت آئی؟ اذ، جب، قال لبنیہ، کہا انہوں نے اپنے بیٹوں سے، کون سے بیٹوں تھے؟ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، ایک ماں سے اور 2 ایک ماں سے، حضرت یوسف اور حضرت بنیامین ایک ماں سے تھے، 2 بیویاں تھیں ان کی، اور یہ 12 بیٹے تھے ان کی، 2 بیویوں میں سے، 10 ایک میں سے اور 2 ایک میں سے۔ حضرت یوسف اور حضرت بنیامین سگے بھائی تھے، اور دوسرے 10 جو تھے وہ دوسری والدہ سے تھے۔ اذ قال لبنیہ،
جب کہا اس نے، یہ کالا کس کے لیے؟ حضرت یعقوب کے لیے. جب کہا اس نے لی بنی ہی، اپنے بیٹوں سے. کون سے بیٹوں سے؟ وہ جو 12 بیٹے تھے. ما تعبدون، کس کی عبادت کرو گے تم؟ من بعدی، میرے بعد. دیکھیں والدین کو کتنی فکر ہوتی ہے اولاد کی کہ وہ والدین کے جانے کے بعد گمراہ نہ ہو. اسی طرح جیسے وہ حضرت ابراہیم جو ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے، حضرت اسماعیل اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ رہے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے کہ ہماری اولاد میں سے یا اللہ ایک ایسا نبی مبعوث فرمانا جو کہ ان کو پاک کرے، تلاوت کرے اور ان کا تزکیہ نفس کرے، تو اور پھر اس شہر کو امن والا شہر بنا دینا ان کے لیے، اور میری اولاد کو پھلوں سے رزق دینا. اب یہ حضرت یعقوب جو ہے نا، وہ بھی جب موت کا وقت آیا تو اپنی اولاد کے بارے میں پریشان ہوئے ہیں کہ کیا میری اولاد کہیں بعد میں بت پرستی تو نہیں شروع کر دے گی. تو پوچھ رہے ہیں کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی پرستش کرو گے، کس کی پوجا کرو گے؟ قالو، ان سب نے کہا. کنہوں نے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے جو تھے، اور اب انہی کی اولاد ہیں یہ بنی اسرائیل. اس وقت کے اور اس وقت کے بنی اسرائیل سارے انہی 12 بیٹوں کی اولاد ہیں. قالو، انہوں نے کہا. کنہوں نے؟ وہ جو 12 بیٹے تھے. نعبدو، ہم عبادت کریں گے. الہ کا، آپ کے معبود کی، آپ کے رب کی، آپ کے الہ کی. و الہ آبائی کا، اور آپ کے باپ دادا کا جو الہ ہے، جو رب ہے، حضرت ابراہیم کا، حضرت اسماعیل کا اور حضرت اسحاق کا. یہ یعقوب تو پوتے تھے نا حضرت ابراہیم کے، تو یہ تھے بیٹے اسماعیل اور اسحاق. تو کیا وہ گارنٹی کیا دے رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، ایک گارنٹی دے رہے ہیں، ایک ضمانت دے رہے ہیں. یہ حضرت یعقوب کی اولاد اس بات کی گارنٹی دے رہی ہے کہ آپ کے جانے کے بعد ہم آپ کی اور آپ کے باپ دادا کے دین کی پیروی کریں گے، اور آپ کے اور آپ کے باپ دادا کا رب جو ہے نا اس کی عبادت کریں گے. اور آپ کے باپ دادا کون کون سے ہیں؟ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق. تو ہم ان کا جو ہے اپنے باپ دادا کا جو خدا ہے اسی کی پوجا کریں گے. الہم واحدہ، اور وہ کیا ہے؟ وہ ایک خدا ہے. وہ اس سے وہ زیادہ خدا نہیں ہے، وہ بت نہیں ہے، وہ ایک ہی خدا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا جو رب ہے نا، ہمارے باپ دادا کا رب جو ہے اسی کی ہم عبادت کریں گے، اور وہ ایک ہی خدا ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے تابع فرمان ہیں، ہم اسی کی عبادت کریں گے اور اسی کے احکامات مانیں گے. یہ کہا تھا حضرت جو اسحاق تھے ان کے بیٹوں نے. ان کو یہ کہا تھا، حضرت یعقوب کے بیٹوں نے، حضرت اسحاق کے بیٹوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تو ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے رب کی جو ہے وہ عبادت کریں گے، اور ایک خدا ہے وہ. تلک امۃ قد خلت، یہ ایک لوگ تھے، ایک قوم تھی، ایک ملت تھی، ایک امت تھی جو گزر گئی. لہا، اس کے لیے، اس کا اجر اس کے لیے ہے، اس نے جو کمایا اس کے لیے. یعنی اس وقت کے جو بنی اسرائیل تھے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، انہوں نے تو یہی وعدہ کیا تھا. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر ان کی جو اولاد ہے تنزلی کی طرف مائل ہوتی چلی گئی، اور پھر انہوں نے ہر جو ہے وہ قبیلے نے اپنا علیحدہ علیحدہ بت بنا لیا اور بتوں کی پرستی شروع کر دی. تو یہاں پہ اللہ کی ذات کہتی ہے کہ جو کچھ انہوں نے کمایا اس کا ثواب ان کے لیے ہے. جو ولا تسألون عما كانوا يعملون. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ کس سے خطاب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ولا تسألون، اور اے میرے محبوب، اے میرے پیارے نبی، آپ سے سوال نہیں ہوگا عما كانوا يعملون، یہ کیا کر رہے ہیں، جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا یہ لوگ اس وقت کے بت پرست، آپ ان کے لیے اتنا کڑتے ہیں، اتنا جلتے ہیں، آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. یہ اپنے اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں. وما علینا الا البلاغ.